يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وابنه وحزبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولائے کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، ہم اور آپ ہندوستان کے ایک ایسے عظیم علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس علاقے کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک مشہور و معروف ولی کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ اگر مغربی ممالک کا دورہ کریں گے یا پھر اسلامی ممالک میں جائیں گے تو ممکن ہے آپ کو ساؤتھ انڈیا کے مسلمان باشندے بہت کم نظر آئیں گے، اور اگر آپ ان سے بتائیں اور کہیں گے کہ ہم ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے ہم مسلمان آئے ہیں، تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شاید آپ کے علاقے کو جانتے ہوں گے. لیکن ساؤتھ انڈیا ہم کو ایک قریبی رشتہ حاصل ہے اسلام سے، نہ صرف ہمارے اس خطے سے بلکہ کیرلا کی سرزمین سے لے کر یہاں تک جو سمندری علاقہ ہم سے جا ملتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے اس لیے مضبوط ہے کہ جس سمندر کا کنارہ ہمیں جا کر ملتا ہے وہی سمندر کا کنارہ محمد الرسول اللہ کے شہر سے جا کر بھی ملتا ہے. اسی لیے ہم اس سمندر کو بحر عرب کہتے ہیں، عربین سی، کہ جو سعودی عرب سے بھی جا کر ملتا ہے اور ہم سے بھی ملتا ہے. یہی نسبت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. خاص طور پر اس نچلے علاقے میں جہاں اسلام پھیلا، اس علاقے کو دکن کہا جاتا ہے. بعد میں اس میں تفریق ہوئی، الگ الگ سٹیٹس بنائے گئے، الگ الگ علاقے بنے، اضلاع بنے اور چیزیں بدل گئیں، ورنہ اس پورے علاقے کو دکن کہا جاتا تھا، جس میں یہ کرناٹک کے بہت سارے شہر بھی آتے ہیں، حیدرآباد کے آس پاس کے کچھ علاقے، تلنگانہ کے آس پاس کے، اور آندھرا پردیش کے، بلکہ کیرلا کے بھی کچھ علاقے، شروعات کے کاسرگوڑ تک. یہ سارا کا سارا علاقہ یہ دکن میں آیا کرتا تھا. اور اس دکن میں جس عبقری شخصیت نے اسلام کو پھیلایا ہے ان کا نام قطب الاقطاب غوث وقت حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نام سے آج بھی کرناٹک والے مشہور و معروف ہیں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں والے ہو تو ہم کہتے ہیں خواجہ بندہ نواز ان کے شہر سے ہم ہیں. جانتے ہیں آپ، ہم کرناٹکی ہو کر ایسے عظیم ولی کو جانتے نہیں اور ان کی تاریخ سے ہم نا آشنا ہے. یہ ایک ایسے عظیم ولی ہیں جو آج سے تقریباً 700 سال پرانے بزرگ ہیں، اور انہوں نے علمی میدان میں اتنا کام کیا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری جو شروعاتی صدی کے مسلمانوں میں سے ہیں، ان سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے شاگرد اور مرید و خلیفہ ہیں، ان تک کسی نے بھی اتنی کتابیں تصنیف نہیں فرمائی، اتنی کتابیں کسی نے نہیں لکھی جتنی حضرت خواجہ بندہ نواز کے دراز نے لکھی. تقریباً اس دور میں جب کہ ابھی کتابوں کا ماحول نہیں تھا،
آپ نے 105 کتابیں لکھی اور ایسے ایسے علوم و فنون پر کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے علمی کمال کے جو معترف تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یو پی آپ جائیں گے تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ. سمنان سے جو آئے تھے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے قبل ایک فرشتہ صدا لگاتا ہوا سمنان میں گھوم رہا تھا، اے لوگوں خبردار، کل کے دن اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، جو تاریخ السلطنت جن کا لقب ہے، سلطنت کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ایسے عظیم ولی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر جب ساؤتھ انڈیا کی طرف ہوا، جنوبی ہندوستان کی طرف، تو ہم نے بہت سارے عالم اور فاضل دیکھے، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسا عالم ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ کے پاس آپ کافی دن تک رہے، علمی اکتساب بھی کیا اور آپ کے معترف بھی رہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے. دہلی میں جب آپ پیدا ہوئے اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، ابھی باحیات تھے. آپ کی عمر ابھی 4 سال کی تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس تخت پر بیٹھے اور ان سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اکتساب فیض فرمایا. اور کیسا اکتساب فیض فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ علوم تصوف آپ نے سیکھا، علوم باطنیہ سیکھا، بلکہ علوم ظاہریہ بھی، علوم باطنیہ بھی، سارے اسرار آپ پر منکشف ہو گئے اور آپ ایسے جامع منقولات و معلومات ہو گئے. اللہ اکبر. کہ اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز جب بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے علمی نکتے جھلکا کرتے تھے. جب آپ قلم اٹھاتے تھے اور اتنے علوم پر کتاب لکھنا شروع کرتے تھے تو ایک ایک کتاب میں ایسا لگتا تھا کہ یہ کتاب خود انہوں نے اپنی بنیاد پر اس علم میں ماہر ہو کر کے لکھی ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ علماء ہیں سامعین میں وہ میری بات سن رہے ہوں گے، ایسے ایسے فنون اور ایسے ایسے دقیق مسائل جس پر بڑے بڑے علماء نے قلم نہیں اٹھایا تھا، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے. اور ایک مشہور رسالہ آپ کا ہے جس میں آپ نے مریدین کے آداب اور پیروں کے آداب کے متعلق لکھا ہے. آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ آنے والے دور میں جتنا فتنہ اور جتنا فساد یہ پیر حضرات کریں گے اتنا کوئی اور نہیں کر سکے گا. آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر مسلمانوں کو بانٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے، فلاں پیر کا اگر ان کا چاہنے والا یہ ہے تو ان کے مریدین سے یہ دشمنی کر لیتا ہے. یہ جو معاملات جنم لے رہے ہیں، اگر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے وابستہ ہوں گے تو کبھی یہ لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو تمہیں اپنی جیب کی طرف نہیں کھینچتا بلکہ اللہ کے دروازے تک کھینچ کر لاتا ہے، جو تمہیں اللہ کی مسجد تک کھینچ لاتا ہے، جو اللہ کی عبادت تک کھینچ لاتا ہے. نہ یہ کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرواتا ہے، نہ یہ کہ جھوٹی رسم و رواج میں تمہیں پھنساتا ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کافی سال تک دہلی میں ہی رہ کر آپ نے ان سے بیعت حاصل کی اور ارادت حاصل کی اور مرید بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے، علم حاصل کیا اور بڑے مقام پر آپ فائز ہوئے. اور جانتے ہیں آپ کا جو لقب پڑا ہے گیسو دراز، یہ کس نے آپ کو دیا تھا؟ یہ فارسی لفظ ہے. اس زمانے میں ہندوستان میں نیشنل جو لینگویج تھی، ہماری قومی جو زبان تھی وہ فارسی تھی، پرشین. آج پرشین کا کوئی ایک ورڈ بھی شاید ہمیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن جانتے ہیں آپ ابھی بھی ہمارے نوٹ پر اور ہمارے جو کرنسی نوٹ ہے اس پر آپ دیکھیں گے فارسی کے الفاظ لکھے ہوئے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ اسلامی تاریخ جب ہندوستان میں تھی اس وقت یہاں پر فارسی کا زور تھا اور کتابیں فارسی میں لکھی جاتی تھیں، اردو کا وجود ابھی نہیں ہوا تھا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی دان تھے، بڑے قدردان تھے. اللہ اکبر. آپ کا جو لقب ہے گیسو دراز، یہ فارسی لفظ ہے. گیسو کے معنی ہوتے ہیں بال، دراز کا معنی ہوتا ہے لمبے. آپ کے بال کافی لمبے تھے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ بالوں کو لمبا کیا جائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو اپنا لمبا رکھا تھا اور وہ سنت بھی ہے، لیکن حضرت خواجہ بندہ نواز کے جو بال تھے وہ کافی لمبے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے پیر تک آپ کے بال آیا کرتے تھے، آپ کے پیر تک. اس کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ والوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے. آج ہم کسی ولی سے، کسی عالم سے، کسی بڑے فاضل سے اگر محبت رکھتے ہیں تو بس زبانی حد تک محبت رکھتے ہیں. ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ والا ہے. اگر مان لیتے تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کو ہمیں ماننا پڑتا. ہم کہتے ہیں ہم فلاں پیر صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. وہ پیر صاحب زندگی بھر کہتے ہوئے تھک گئے کہ 5 وقتہ نمازی بنو، لیکن مرید کبھی نمازی بن نہ سکا. تو کاہے کا تم اس کے مرید بنتے رہے زندگی بھر؟ صرف زبانی مرید ہم بنتے ہیں، عملی طور پر مرید نہیں بنتے. میں آپ کو بتاتا ہوں مرید کا تعلق اپنے پیر سے کیسا ہونا چاہیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو پیر کے سپرد کر دیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اب یہ جو بھی کہے گا میں مانوں گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کا راستہ ملا. حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی اٹھایا کرتے تھے. پالکی کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کار نہیں تھی، دوسرے سواریاں نہیں تھی، تو جو بڑے حضرات ہیں ان کو عزت کے لیے 4 انسانوں کے کاندھے پر لکڑی کی پالکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا. اس میں بٹھا کر لے جا رہے تھے. راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ جب پالکی آپ اٹھا رہے تھے، آپ کے ہلکے سے بال لمبے تھے اور وہ بال پالکی میں پھنس گئے اور کافی درد آپ کے سر میں ہونے لگا، لیکن آپ نے اس کا شکوہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں بال سیدھے کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد پالکی آگے چلے گی. کافی لمبا سفر تھا اور آپ مرید کی حیثیت سے اپنے پیر کی پالکی اٹھاتے چلتے رہے اور وہ بال کھینچے جا رہے ہیں. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. دوسرے لوگوں نے کہا جو آپ کے آس پاس تھے، کیا آپ کہیں تو پالکی رکوا دیں؟ آپ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ تم کس کی پالکی اٹھا کر لے جا رہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اتنے عظیم ولی کے بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے گی؟ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموشی کے ساتھ چلتا رہوں. چلتے رہے جب سفر اختتام کو پہنچا اور وہ پالکی اتاری گئی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور اپنے مرید کو آزما رہے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے خواجہ بندہ نواز، آج سے تیرا نام گیسو دراز ہے، اور جو تجھ سے مرید ہوگا اور اپنے بال لمبے کرے گا، جا اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اس وقت تک عشق کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ تیری جیسی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے اپنے پیر کے لیے. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں معاملات میں، شریعت اور طریقت کے معاملات میں، آپ نے ایسے عملی طور پر آپ نے اظہار فرمایا ہے کہ آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا. مجمع البحرین کا مطلب کہ دونوں سمندروں کا مجمع آپ ہیں. آپ سے شریعت کی بھی راہ نکلتی ہے، طریقت کی بھی راہ نکلتی ہے. بہت سارے لوگ طریقت کی بات کرتے ہوئے شریعت کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم طریقت کے ماننے والے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں بزرگان دین نے فرمایا طریقت یہ اعلیٰ منزل ہے، اس سے پہلے شریعت ہے. اگر شریعت نہیں ہے تو پھر وہ طریقت نہیں بلکہ وہ شیطنت ہے، وہ جھوٹ ہے، فریب ہے اور دکھاوا ہے. لہذا اگر کوئی طریقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے شریعت پر عمل کرنا ہوگا. حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے متعلق میں ذکر کر رہا تھا. تقریباً آپ نے 105 کتابیں لکھی ہیں، جس میں آپ نے تفاسیر لکھی ہیں، تفاسیر کے حواشی آپ نے لکھے ہیں، اور الگ الگ علوم و فنون پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دہلی سے دکن کی طرف سفر آپ نے کیوں فرمایا؟ سارا معاملہ ٹھیک تھا، آپ کے پیر وہاں پر موجود ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہیں پر آپ پیدا بھی ہوئے ہیں، دہلی والے ہیں. دہلی چھوڑ کر دکن کیوں آئے؟ دکن تک کیوں آئے آپ؟ اور دکن آنے کے راستے میں جس شہر میں آپ نے قیام فرمایا ہے، آج بھی وہاں کچھ نشانیاں موجود ہیں. دہلی سے جب آپ چلے تھے تو آپ سب سے پہلے بڑودا گئے تھے جو گجرات میں ہے، کھمبات گئے تھے جو گجرات میں ہے، پھر وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے دولت آباد گئے، پھر وہاں سے آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے. اور جب گلبرگہ آپ تشریف لائے تھے، وہاں پر بیروز شاہ بہمنی کا دورہ تھا، اور اس کا بھائی جو ہے وہ آپ کا معتقد تھا، اور آپ کے اخلاق سے اس قدر وہ متاثر ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں مجلسوں میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے گلبرگہ کے آس پاس کے ہزاروں آ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوئے.
گلبرگہ کے آس پاس جو لوگ مسلمان ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمت اللہ علیہ کی دین ہے. میں ذکر کر رہا تھا آپ آئے کیوں، وہاں سے کیوں آئے دہلی سے؟ آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ سارا معاملہ ٹھیک تھا، لیکن دہلی پر امیر تیمور نے حملہ کیا. امیر تیمور نے جب دہلی پر حملہ کیا، دہلی سلطنت کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے آپ نکل کر کے یہاں پر آئے دولت آباد اور پھر گلبرگہ شریف تشریف لائے. آج اگر آپ کسی جھگڑے کو اور کسی وار کو کسی مذہب سے جوڑتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. وار کا تعلق، جنگ کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ ممالک سے ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے معاملات سے ہوتا ہے، یا اقتدار پر بیٹھنے والے لوگوں کے معاملات سے ہوا کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں کہ جو بنا کسی چاہے ہوئے اور لوگوں کی خواہش کے بنا ایسے معاملات لوگوں پر تھوپ دیے جاتے ہیں کہ انجان کتنے لوگوں کی جانیں ایسی ہی ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے معاملات کس طرح ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی اقدار کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.